بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ادبی سیٹ نمبر 2771۔ پہلا سوال ہے، زبان بولتی ہے لکھاری نہیں، یہ قول تنقید کے کس دبستان کا عکاس ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ساختیات۔ ساختیات کے جس کو سٹرکچرلزم بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ادب تنقید حیات ہے، یہ کس نقاد کا قول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے میتھیو آرنولڈ۔ میتھیو آرنولڈ نے کہا تھا کہ ادب تنقید حیات ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تنقیدی میلانات کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے مجنو گورکھپوری۔ چوتھا سوال ہے، تنقید کی بائبل کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ادیبوں کی سوانح عمری، جو کہ کالرج نے کتاب لکھی تھی، اسے تنقید کی بائبل کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو تنقید کی بائبل کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری از مولانا الطاف حسین حالی کو اردو تنقید کی بائبل کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں تنقید کی پہلی کتاب بھی مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، غالب و درد کی دلی کے مصنف کون ہیں؟ یہاں درد سے مراد خواجہ میر درد ہیں، جو کہ صوفی شاعر تھے۔ تو اس کا درست جواب ہے غالب و درد کی دلی کے مصنف مشتاق احمد دہلوی ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، مرزا عظیم بیگ چغتائی کا تخلص کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے کہ مرزا عظیم بیگ چغتائی کا تخلص شبنم رومانی تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، شبنم رومانی کس رسالہ کے مدیر رہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ شبنم رومانی رسالہ اقدار کے مدیر رہے تھے۔ سوال نمبر 9 ہے، اقبال اکیڈمی حیدرآباد کا ادبی مجلہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اقبال اکیڈمی حیدرآباد کا ادبی مجلہ ہے اقبال ریویو۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اقبال ریویو کا دورانیہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اقبال ریویو کا دورانیہ 6 ماہی ہے، ہر 6 ماہ کے بعد اس رسالے کا اجرا کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، شعر و ادب میں ہمدردانہ تنقید کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مزاح کہا جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتوں کو بھی مزاح کہا جاتا ہے، لیکن ان باتوں میں اگر ہمدردانہ تنقید ہو تو پھر اس کو مزاح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، شعر و ادب میں حقارت آمیز تنقید کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعر و ادب میں حقارت آمیز تنقید کو طنز کہا جاتا ہے۔ طنز اور مزاح ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ مزاح میں ہمدردانہ تنقید ہوتی ہے، جبکہ طنز میں حقارت آمیز تنقید ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، سندھ میں اردو کی مصنفہ کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ڈاکٹر شاہدہ بیگم سندھ میں اردو کی مصنفہ ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے،
سندھ میں اردو کا نظریہ کس محقق نے پیش کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ سید سلیمان ندوی نے سندھ میں اردو کا نظریہ پیش کیا۔ سوال نمبر 15 ہے، کھڑی بولی کا مسکن کون سا علاقہ تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ دہلی وہ علاقہ ہے جہاں پر کھڑی بولی جاتی تھی، اور جدید ترین تحقیق کے مطابق دلی، میرٹھ اور گرد و نواح کی جو بولیاں ہیں ان سے اردو وجود میں آئی۔